اب رہی بات گوجرانوالے کی، تو بہت سارے شہر جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں کہ یہ گوجرانوالے کے لیے اتنی ساری چیزیں کیوں ہیں اور ہمارے لیے کیوں نہیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو گوجرانوالے کے لیے آپ نے خود اپنی تقریر میں بھی مینشن کر دیا، مجھے یاد ہے جب میں رمضان سے ایک رات پہلے، ابھی رمضان شروع ہونا تھا، تو آٹے کے چکر میں یہاں پہ چکر لگایا، میرے خیال میں آٹے کا تھا مجھے جو یاد پڑتا ہے، یا اسی چکر میں تو ہم نے یہ بات کی، کمشنر بھی موجود تھے کہ یہاں کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے موٹر وے کے ساتھ۔ تو یہ ڈسکشن ہوئی، انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے فون کیا چیف سیکرٹری پنجاب کو، میں نے کہا داعش صاحب یہ بڑا ضروری ہے اور یہ تو، مگر ہمیں اس پہ ورکنگ کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ورکنگ کی ضرورت ہی نہیں، میں تو ساری ورکنگ پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اگلے دن ہی میٹنگ بلا لی، تو ان کو زبانی یاد تھا، یہ پہلا آپشن ہے، یہ دوسرا آپشن ہے، یہ تیسرا آپشن ہے، یہ آپشن میں یہ ہے، اس آپشن میں یہ، اس آپشن میں یہ۔ آدھے گھنٹے میں ہم نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ کمشنر رہے ہوئے تھے، ان کو ایک ایک چیز کا زبانی پتہ تھا، خود وزٹ کیا ہوا تھا، سیکٹری CNW بھی DC رہے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو ان لوگوں کو میرے خیال ہے ہمیں 15-20 منٹ لگے، ہر چیز ان کے پاس فنگر ٹپس پہ تھی، ہم نے فیصلہ کیا اور ہم نے کہا کرنا ہے۔ تو اس پہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے، جو یہاں آپ کے ساتھ پہلے ہی رہے ہوئے، ان لوگوں کی ورکنگ پرانی تھی، لیکن ہم نے اس دن سے نہ زمین تھی نہ کوئی چیز تھی، وہ پروجیکٹ شروع کیا۔ آئی ہوپ آپ جا کے وہ وزٹ کریں، جا کے دیکھیں، اس ٹائم کمپلیشن کے بالکل قریب ہے۔ اگر ہم دسمبر میں نہ کر سکے تو جنوری میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور کمپلیٹ کرائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، آج ہم گئے ہوئے تھے سب کے سب گوجرانوالہ یونیورسٹی کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے۔ دوبارہ سے یہاں پہ کوئی یونیورسٹی سرکاری سطح پر نہیں تھی، اور ابھی سیکٹری CNW بیٹھے ہوئے، ہم نے یہی پلان کیا ہے کہ 3 سے 4 کانٹریکٹرز کو دیں گے تاکہ وہ 6 سے 8 ماہ میں اس کو ہم کمپلیٹ کرا سکیں۔ تو اس کے بعد اس میں اس کے جو ایکسپریس وے کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، وہ چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو کیسے ایویلیویٹ کرنا ہے، کیونکہ کچھ مسائل ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کنیکٹ کر دیں۔ پھر چندہ قلعہ اور جو یہ ایکسپریس وے اتر رہی ہے وہاں کو بھی ریویمپ کرنے کی کوشش کریں گے ہم، تاکہ اگر برج بنا کے دے سکیں برج بنا دیں، اور چندہ قلعہ تاکہ آپ لوگ میرا خیال ہے 45 منٹ میں لاہور پہنچ جایا کریں گے انشاءاللہ۔ تو جس طرح سیالکوٹ بالکل لاہور کے قریب ہو گیا، اس طرح گوجرانوالہ بھی اسی طرح آپ لوگ اپنی میٹنگ کے لیے آ سکیں گے۔ اس کے بعد جب ایک دفعہ ہاسپٹل کا چکر لگا، دوسری دفعہ آپ کے ہاسپٹل کا چکر لگا، کچھ حالت بھی اچھی نہیں تھی، تو ایک ساتھ بلڈنگ خالی تھی، وہ دیکھی جا کے۔ آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ 100 بیڈ کا چلڈرن ہاسپٹل کی اوپننگ کر کے آئے یہاں پہ، اور 31 جنوری سے پہلے منسٹر ہیلتھ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں، اور سیکرٹری ہیلتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہی چلڈرن ہاسپٹل 200 بیڈ کا کر دیں گے، اور اس کے ساتھ اس کو چلڈرن ہاسپٹل لاہور کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کا گوجرانوالہ میں ایک سیپریٹ چلڈرن ہاسپٹل ہوگا، اسٹیٹ آف دی آرٹ، جس میں ہر فیسلٹی اویلیبل ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا DHQ ہاسپٹل ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک گوجرانوالہ میڈیکل کالج جو بن گیا ہے، ادھر بہت زبردست ہاسپٹل ہے، جو پہلے سے اسٹرکچر تیار تھا، اس کو ہم نے فنش کرایا ہے، اور اب ہماری کوشش ہے کہ وہاں پیشنٹ میکسیمم موو ہو، اس کے درمیان شٹل سروس شروع کریں، تو ہوپ فلی کوشش ہم کریں گے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے آپریشنل کریں اور زیادہ سے زیادہ وہ یوٹیلائز ہو۔ اس کے بعد آج ڈویژنل پبلک اسکول کا وزٹ کرنے کا موقع ملا، 6000 بچہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے، اور میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ اسکول گوجرانوالہ کے لحاظ سے ہے، اور وہاں پہ ہم 24 کلاس رومز اور بنا کے دے رہے ہیں، اور کچھ کلاس روم جو اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے، تو 1000 اسٹوڈنٹ وہاں پہ ایڈ ہو جائے گا۔ لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ضرور ہے، یہ گوجرانوالہ آپ کا شہر ہے، DPS کو ضرور اڈاپٹ کریں، اور وہاں پہ بزنس کمیونٹی کا جو انوالومنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، چاہے وہاں پہ آپ ان کو کیونکہ ان کے پاس زمین ہے، سب کچھ ہے، اور آپ لوگوں کے لوگ ہی وہاں پہ، اور جو فیس وہ لے رہے ہیں کوئی فیس وہ نہیں لیتا، اتنی منیمم فیس ہے،
تو آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن میری سجیشن ضرور ہے کہ ضرور ہونا چاہیے اس کے اوپر. ضرور دیکھیں ڈی سی صاحب کمشنر دونوں جو ہیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں, لیکن وہاں جس طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے, جس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں, اٹس لائک اے منی ایچ ایس این, اور بچیاں بچے سب پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, تو ضرور میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ جائیں. اس کے بعد یہاں پہ قبرستانوں کی کمی ہے, ہم نے 2 قبرستان آج کیبنٹ نے یہاں پہ اپروو کیے ہیں. اس کے بعد گوالا کالونی کا یہاں پہ بڑا ایشو ہے, کیونکہ شہر کے اندر مویشی ہیں, سارا کچھ ہے. گوالا کالونی کی آج منظوری دی ہے ہم نے. پھر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ کی آج منظوری دی ہے. پھر آپ کا ویسٹ جو سارا ڈمپنگ جگہ تھی وہ آپ کے شہر کے انٹرنس پہ تھی, جو نئی جگہ بنی ہے وہاں گئے ہیں, اس کا دیکھا ہے سارا پروجیکٹ. اور جو پرانی جگہ ہے وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم پارک بنا دیں گے, اور نئی والی جگہ پہ جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کریں گے تاکہ وہ بہتر طریقے سے چل سکے. پھر آپ کی سپورٹس فیسلٹی کے لیے ایک جیسے پارک مینشن کیا, پھر ایک کرکٹ کے لیے بڑی اچھی یہاں پہ اکیڈمی بنی ہے, لیکن وہ آپریشنل نہیں ہے. وہاں ریاض صاحب ساتھ موجود ہیں, وہ اس کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کس طرح ہم نے آپریٹ کرنا ہے اور کس کے ساتھ مل کے کرنا ہے, تو یہ انشاءاللہ تعالی اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد 1 ونڈو آپریشن ہم پہلے فیز میں بزنس مینوں کے لیے, جس میں آپ کی مشاورت بھی کافی شامل رہی ہے بیچ میں, انشاءاللہ کوشش ہے دسمبر میں ہم پہلا لاہور میں کھولیں گے, اور اس کے بعد ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک کھولیں گے, تاکہ مگر ہماری کوشش ہے کہ 1 سے 2 3 ہم خود کھول کے جائیں, باقی انشاءاللہ تعالی آنے والی گورنمنٹ ضرور کھولے گی. وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے اس سے بڑا فائدہ ملتا ہے. اور اسی طرح ہم نے فیصل آباد میں پولیس کے ساتھ بھی ایک کمیٹی کی تھی, وہ ڈاکٹر عثمان صاحب آپ کو بریف کر دیں گے. وہ آپ کے جو انڈسٹریل زون ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کافی اس میں مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ, وہ آپ کو بھی بریف بھی کریں گے اس کے بارے میں. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ انڈسٹریل زون, دیکھیں انڈسٹریل زون کا پروجیکٹ بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. ہم وہ چیز کہہ دیں کہ ہم شروع ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر ہوگی پتہ نہیں اگلی گورنمنٹ اس کو کس سٹیج پہ لے, تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ اگلی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ اس کو ضرور دیکھے گی اور ہوپ فلی کنسیڈر کرے گی. لیکن میں آپ کو صرف ایک فیڈ بیک دے دوں, ہمارے اس ٹائم جو انڈسٹریل زون بنے ہوئے بھی ہیں وہ بھی 60 سے 70% خالی پڑے ہیں. جو آپ کا شیخو پورہ میں بڑا زبردست بنا ہے, سیالکوٹ والا آپ کا خالی پڑا ہوا ہے. تو آپ یہ ضرور دیکھیں ایک دفعہ کہ اچھا جو لوگوں نے پلاٹس لے لیے ہیں وہاں پہ کچھ بنا نہیں رہے. انڈسٹریل زون بن جاتا ہے, لوگ انڈسٹری موو نہیں کرتے, اور یہ 3-4 تجربے تو بالکل ایسے جا رہے ہیں کہ جس میں بالکل انڈسٹریل زونز نہیں شفٹ ہوئے. تو آپ لوگ, میرا خیال ہے, میری ایک سجیشن ہے, کیونکہ میں تنویر صاحب کو مشورہ دوں گا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کو بنانے کے لیے تیار ہیں. ان کو میں مشورہ دوں گا کہ تمام چیمبرز کو آن بورڈ کریں, کیونکہ مظفر گڑھ و ملتان میں بھی یہی تھا, سب کی یہ سجیشن تھی. تو آپ لوگ ایک دفعہ ان کو اسٹڈی کر لیں کہ کیوں نہیں ہو رہے. اگر بنانے میں یا کچھ کرنے میں ہم مہینے میں کچھ کر سکتے ہیں, ہم تیار ہیں کرنے کے لیے, لیکن اس کو اسٹڈی کر لیں جو موجود ہیں وہ نہیں چل رہے. تو اینی ویز اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کر لیں گے اگر سارے لوگ مل کے ایگری کرتے ہیں. سگنل فری روڈ کے اوپر کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب جو ہیں سجیشن دیں, یہ کون سی روڈ کہہ رہے ہیں, اگر وہ لمبا چوڑا نہیں ہے. یہ جو والا شہر ہے سارا لینئر شہر ہے, اس کے اندر سے یہ مین روڈ ہے, اس کے دونوں طرف شہر ہے, تو اس کا رائٹ آف وے اویلیبل ہے. کا کافی کام تھا, تب ہم نے اس پہ کام کیا تھا. اس